السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی کلاسک ہی اور اہم کتاب پر بات کرنے والے ہیں۔ جی کتاب کا نام ہے ثواب الاعمال و عقاب الاعمال اور اسے لکھا ہے مشہور عالم دین شیخ صدوق نے۔ بالکل، یہ بنیادی طور پر اچھے اور برے کاموں کے انجام کے بارے میں ہے۔ جی، اور آج ہم اس کے ایک بہت ہی خاص حصے پر غور کریں گے جو دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنے یعنی بدعت کے موضوع پر ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم گہرائی میں جائیں، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس متن میں بدعت کا کیا مطلب ہے۔ یہاں اس سے مراد کوئی نیا عقیدہ یا عمل ایجاد کرنا اور اسے دین کا لازمی حصہ بنا کر پیش کرنا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ دین کا حصہ نہ ہو۔ بالکل۔ تو اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے ایک بہت ہی عجیب و غریب کہانی سے شروع کرتے ہیں جو اس کتاب میں بیان کی گئی ہے۔ جی ضرور۔ اچھا، تو اس معاملے کو کھولتے ہیں۔ مجھے ایک کہانی نے بہت متاثر کیا جسے میں بھلا نہیں پا رہا۔ یہ ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جو دنیا میں کامیابی اور دولت چاہتا تھا، جیسا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ چاہتے ہیں۔ ایک عام انسانی خواہش۔ جی، اس نے سیدھے راستے سے کوشش کی لیکن بات نہیں بنی۔ پھر اس نے غلط راستوں پر چلنے کی کوشش کی لیکن وہاں بھی ناکام رہا۔ یعنی وہ ہر طرح سے مایوس ہو چکا تھا۔ وہ اسی مایوسی کی حالت میں تھا کہ شیطان اس کے پاس آیا۔ لیکن یہاں بات دلچسپ ہو جاتی ہے۔ شیطان نے اسے چوری یا ڈاکہ ڈالنے کا مشورہ نہیں دیا۔ اچھا۔ اس نے ایک بالکل مختلف اور شاید زیادہ خطرناک راستہ دکھایا۔ اس نے کہا، میں تمہیں ایک ایسا طریقہ بتاؤں جس سے تمہیں بے تحاشا دولت بھی ملے اور لوگ تمہارے پیچھے بھی چلیں۔ واہ! اس آدمی نے فوراً پوچھا، وہ کیا ہے؟ شیطان نے جواب دیا، تم ایک نیا دین ایجاد کرو اور لوگوں کو اس کی طرف بلاؤ۔ اور اس نے بالکل ایسا ہی کیا۔ اس نے ایک نیا دین بنایا، لوگوں کو اس کی طرف بلانا شروع کیا، اور حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ لوگ اس کے پیروکار بنتے چلے گئے۔ اسے شہرت، دولت، عزت، وہ سب کچھ مل گیا جس کی وہ خواہش کرتا تھا۔ لیکن پھر کامیابی کی بلندی پر پہنچ کر ایک دن اسے احساس ہوا کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ اسے شدید پشیمانی ہوئی اور وہ اپنی اس غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ اچھا۔ یہاں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ وہ اپنے قریبی ساتھیوں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ وہ لوگوں کو سچ بتا دیں کہ یہ سب اس کا اپنا گھڑا ہوا تھا، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن انہوں نے انکار کر دیا ہوگا، ظاہر ہے۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھی مدد نہیں کریں گے تو اس نے ایک انتہائی قدم اٹھایا۔ اس نے خود کو زنجیروں میں جکڑا، ایک ستون سے باندھ لیا اور قسم کھائی کہ جب تک خدا اس کی توبہ قبول نہیں کر لیتا۔ جی، جب تک خدا اس کی توبہ قبول نہیں کر لیتا وہ خود کو نہیں کھولے گا۔ یہ ندامت کی انتہا ہے۔ وہ جسمانی اذیت سے گزر رہا ہے تاکہ اپنی روحانی تکلیف کا کفارہ ادا کر سکے۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ اس پورے واقعے کا کیا کہتے ہیں مرکزی نقطہ ہے۔ جی، متن کے مطابق خدا نے اس وقت کے نبی پر وحی نازل کی اور کہا، اس شخص سے کہہ دو کہ اگر تم مجھے اس قدر پکارو کہ تمہارے جسم کا ہر جوڑ الگ ہو جائے اور اعضاء گل جائیں، تب بھی میں تمہاری توبہ قبول نہیں کروں گا، جب تک کہ تم ان تمام لوگوں کو واپس نہ لے آؤ جنہیں تم نے گمراہ کیا ہے اور وہ مر گئے ہیں، اور جو زندہ ہیں وہ اپنے دین پر واپس نہ آ جائیں۔ لیکن یہ تو تقریباً ناممکن شرط ہے۔ کوئی شخص ان لوگوں کو کیسے واپس لا سکتا ہے جو مر چکے ہیں؟ یا ان ہزاروں لوگوں کے عقیدے کو کیسے بدل سکتا ہے جو اس کے نظریات پر پختہ یقین رکھتے ہیں؟ یہی تو اس متن کا مقصد ہے۔ وہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ کچھ اعمال کے نتائج اتنے وسیع اور دیر پا ہوتے ہیں کہ انہیں صرف ذاتی پشیمانی سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، یہ متن کہہ رہا ہے کہ جب آپ ایک ایسی غلطی کرتے ہیں جو نسلوں کو متاثر کرتی ہے تو اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ اس کی توبہ اس لیے رکی ہوئی تھی کیونکہ اس کا پھیلایا ہوا زہر اب بھی معاشرے میں کام کر رہا تھا۔ تو اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ جب آپ کے عمل سے دوسروں کا عقیدہ خراب ہو تو معاملہ صرف آپ اور خدا کے درمیان نہیں رہتا بلکہ ان تمام لوگوں کا حق بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے جنہیں آپ نے راستے سے بھٹکایا۔ یہ کہانی ایک بنیاد فراہم کرتی ہے تاکہ ہم آنے والے اصولوں کی سنگینی کو سمجھ سکیں۔ اچھا، تو اس کہانی کے بعد متن کچھ بہت واضح اور دو ٹوک اصول بیان کرتا ہے۔ ان ذرائع میں جو سب سے پہلی اور دو ٹوک بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے،
کل بدعت ضلالۃ وکل ضلالۃ سبیلھا الی النار، جی یعنی ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا راستہ آگ کی طرف ہے۔ یہ تو ایک حتمی فیصلہ سنا دیا گیا ہے، اس میں تو بحث کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی گئی۔ آپ نے صحیح کہا، یہ ایک حتمی بیان ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ کچھ بدعتیں چھوٹی ہیں یا کچھ بڑی یا کسی میں نیت اچھی ہو سکتی ہے۔ بیان بالکل مطلق ہے۔ بالکل۔ اس کا مقصد شروع میں ہی ایک واضح لکیر کھینچ دینا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی بھی خود ساختہ اضافہ قابل قبول نہیں۔ لیکن بات اس سے بھی آگے جاتی ہے اور زیادہ سنگین ہو جاتی ہے۔ جی ایک روایت میں اس عمل کو شرک سے جوڑا گیا ہے، جو اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ بات تو واقعی چونکا دینے والی ہے۔ بالکل۔ عام طور پر بدعت کو ایک عملی غلطی سمجھا جاتا ہے، لیکن اسے شرک سے جوڑنا تو اس کی سنگینی کو بالکل ایک نئی سطح پر لے جاتا ہے۔ جی، اور اس کی وجہ سمجھنے والی ہے۔ روایت کہتی ہے ادنى الشرك ان يبتدي الرجل رأيا فيحب عليه ويبغض عليه، یعنی شرک کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی رائے قائم کرے اور پھر اسی کی بنیاد پر دوسروں سے محبت یا نفرت کرے۔ یہاں اصل مسئلہ صرف ایک نیا کام ایجاد کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کام کو دوستی اور دشمنی کا معیار بنا لینا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان انجانے میں خدا کی جگہ لے رہا ہوتا ہے۔ محبت اور نفرت کی بنیاد تو اللہ کے احکامات پر ہونی چاہیے، لیکن یہاں انسان اپنی بنائی ہوئی رائے کو وہ درجہ دے رہا ہے نا؟ بالکل یہی نکتہ ہے۔ جب کوئی شخص کہتا ہے کہ جو میرا یہ طریقہ اپنائے گا وہ میرا دوست ہے اور جو نہیں اپنائے گا وہ میرا دشمن، تو وہ دراصل قانون بنانے کا وہ حق استعمال کر رہا ہوتا ہے جو ان ذرائع کے مطابق صرف خدا کے پاس ہے۔ یعنی وہ دین کے متوازی ایک نیا دین بنا رہا ہے۔ جی، جس کی وفاداری کا مرکز اس کی اپنی ذات یا رائے ہوتی ہے۔ اسی لیے اسی شرک کا ادنا درجہ کہا گیا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے اختیارات میں شراکت کی ایک شکل ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی گہری بات ہے۔ یعنی بدعت صرف ایک عمل نہیں بلکہ ایک ایسی ذہنیت ہے جو انسان کو اپنی ذات کو محور بنانے پر مجبور کرتی ہے۔ اچھا، اب اس کے ایک اور پہلو کی طرف آتے ہیں جو اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ جی، ایک روایت کے مطابق اللہ بدعت کرنے والے کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے۔ یہ بات سمجھنا تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ ہم تو یہی سنتے آئے ہیں کہ توبہ کا دروازہ ہر کسی کے لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ پھر یہاں ایسی شرط کیوں ہے؟ یہ ایک نفسیاتی نکتہ ہے اور ان ذرائع کی سب سے گہری بصیرت میں سے ایک ہے۔ اس کی وجہ اسی روایت میں آگے بیان کی گئی ہے۔ اِنَّهُ قَدْ أُشْرِبَ قَلْبُهُ حُبَّهَا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی اس کے دل میں اس بدعت کی محبت پلا دی گئی ہے یا رچ بس گئی ہے۔ یہاں اصل خطرہ عمل نہیں بلکہ ایک نفسیاتی جال ہے۔ نفسیاتی جال، اس کی تھوڑی وضاحت کریں۔ اسے یوں سمجھیں کہ عام گناہ جیسے جھوٹ یا غیبت کرتے ہوئے انسان کو کہیں نہ کہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ جی، ایک خلش ہوتی ہے اندر۔ بالکل، ایک احساس جرم ہوتا ہے جو اسے توبہ کی طرف مائل کر سکتا ہے۔ لیکن بدعت کا معاملہ الٹ ہے۔ بدعت کرنے والا اپنے اس نئے کام کو گناہ سمجھتا ہی نہیں بلکہ وہ اسے نیکی سمجھتا ہے، دین کی خدمت اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اچھا، یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی خود ایک دوا ایجاد کرے اور اسے اصلی دوا سے بہتر سمجھنے لگے۔ وہ اپنی ایجاد کی محبت میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا کہ اس کی دوا مریض کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کا روحانی اندھا پن ہے۔ انسان اپنی ہی خود فریبی میں مبتلا ہو جاتا ہے، جہاں وہ اپنے گناہ کو نیکی سمجھنے لگتا ہے، اور جب غلطی کا احساس ہی نہ ہو تو توبہ کیسی؟ بالکل، یہ تو بہت خطرناک صورتحال ہے۔ دوسرے گناہوں میں انسان گرتا ہے لیکن اسے پتا ہوتا ہے کہ وہ گرا ہے۔ یہاں تو وہ گرا بھی ہے اور سمجھ رہا ہے کہ بلندی پر پرواز کر رہا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ اسی لیے توبہ کا دروازہ اس کے لیے عملی طور پر بند ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ اس کی اپنی طرف سے۔ وہ توبہ مانگے گا ہی نہیں، کیونکہ اس کی نظر میں تو وہ کوئی گناہ کر ہی نہیں رہا، وہ تو دین کو بہتر بنا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوا فرد کا معاملہ جو اپنی ہی بنائی ہوئی چیز کی محبت میں گرفتار ہے، لیکن ان ذرائع کے مطابق یہ معاملہ صرف فرد تک نہیں رہتا بلکہ اس کے اثرات پورے معاشرے پر پڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ جی ہاں، ان ذرائع میں اسے ایک انفرادی غلطی سے کہیں زیادہ بڑا خطرہ سمجھا گیا ہے۔
इसे एक मुतादी बीमारी की तरह देखा गया है जो पूरे मुआशरती और दीनी ढांचे को कमजोर कर सकती है। इसी सिलसिले में एक रिवायत बहुत सख्त है, मन मशा इला साहिब बिदआतिन फ़क़द मशा फ़ी हदमिल इस्लाम, यानी जो शख्स किसी बिदाती की तरफ चलकर गया उसने इस्लाम को ढाने में मदद की। इस्लाम को ढाने में मदद करना ये तो बहुत ही बड़ा इल्ज़ाम है। बहुत संगीन। हो सकता है कोई शख्स नेक नियति से किसी ऐसी जगह चला जाए, ये सोचे बगैर कि वो किसी बिदत की हिमायत कर रहा है। यहाँ नुक्ता नेक नियति का नहीं बल्कि अमल के नतीजे का है। इन ज़राए के मुताबिक जब आप किसी ऐसे शख्स के पास जाते हैं जो दीन में नई चीज़ें मुतारिफ करवा रहा हो तो आप उससे मुआशरे में इज्जत और कबूलियत बख्शते हैं। अच्छा, आपकी शिरकत इसके अमल को एक तरह की कानूनी हैसियत देती है। दूसरे लोग आपको देखकर सोचते हैं कि अगर ये शख्स यहाँ आ रहा है तो ज़रूर यहाँ सब कुछ ठीक होगा। सही। और इस तरह वो गुमराही मुआशरे में फैलती और जड़ पकड़ती है। यानी ये एक वायरस की तरह है जो एक शख्स से शुरू होकर पूरे निज़ाम को कमज़ोर कर सकता है। आपका वहाँ जाना उस वायरस को फैलने के लिए एक नया मेज़बान फराहम करने के मुतरादिफ है। बिल्कुल। इसे इस्लाम की एक इमारत समझें। अगर कोई शख्स उसकी बुनियाद में एक नई कमज़ोर ईंट रखता है तो शायद फौरी तौर पर कुछ ना हो, लेकिन जो लोग उसकी तारीफ करते हैं या उसे देखने जाते हैं वो दरअसल दूसरे लोगों को भी ऐसी ही कमज़ोर ईंटें रखने की तरगीब देते हैं। और वक्त के साथ साथ जी, वक्त के साथ साथ ये नई ईंटें असल बुनियाद को इतना कमज़ोर कर देती हैं कि पूरी इमारत खतरे में पड़ जाती है। इसीलिए इस अमल को इस्लाम को ढाने से ताबीर किया गया है। तो आज की गुफ्तगू का खुलासा ये है कि इन मखसूस ज़राए के मुताबिक बिदअत को एक मामूली गलती नहीं समझा गया, इसे एक ऐसी गुमराही करार दिया गया जिसका अंजाम आग है। इसे शिर्क से इसलिए जोड़ा गया क्योंकि ये इंसान को मोहब्बत और नफरत के नए मियार बनाने पर उकसाता है जो सिर्फ खुदा का हक है। जी, हमने उसकी नफ्सियात को समझा कि ये एक ऐसा रूहानी अंधापन है जहां इंसान अपने गुनाह से ही मोहब्बत करने लगता है और तौबा का रास्ता खुद पर बंद कर लेता है। फिर हमने देखा कि ये किस तरह मुआशरे में फैलकर दीन की बुनियादों को कमज़ोर करता है। बिल्कुल। और आखिर में इसका अंजाम शदीद हसरत और एक ऐसे नाकाबिले वापसी नुकसान की सूरत में दिखाया गया है जहां इंसान अपनी अबदी मिरास खो बैठता है।